السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیا وبعد. محترم سامعین، ایک حدیث سماعت فرمائیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی صیف القین وكان ذئرا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال عليه الصلاة والسلام إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. بخاری حدیث نمبر 1303، مسلم حدیث نمبر 2315. میرے محترم بھائیوں، آج کا درس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آخری سانس لے رہے تھے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، اسی پر بات ہوگی. راوی حضرت انس بن مالک ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے ابو سیف کے گھر. ابو سیف کے گھر، جو ابو سیف القین یعنی لوہار کا کام کرتا تھا، لوہار کا کام کرتا تھا. جب ہم وہاں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، فقبلہ اور اسے بوسا دیا، وشمہ اور اسے سونگھا، اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ آپ بھی روتے ہیں جیسے دیگر صحابہ، دیگر لوگ روتے ہیں، کہ آپ بھی رو رہے ہیں اس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، انہا رحمت، بے شک یہ رحمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہم سارے لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنے، آپ نے فرمایا ان العین تدمع، کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آنکھیں روتی ہیں، والقلب یحزن اور دل غمزدہ ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا اور ہم وہی بات کہیں گے جسے ہمارے رب تعالی راضی ہو جائے، ہم وہی بات کہیں گے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم، تمہاری جدائی پر ہم بہت زیادہ غمگین ہیں، تمہاری جدائی پر ہم بہت زیادہ غمگین ہیں. میرے محترم بھائی، یہ ابراہیم ماریہ قبطیہ جو ایک لونڈی تھی، اس کے بطن سے پیدا ہونے والا یہ ابراہیم جو سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور 9 ہجری میں حالت رضاع یعنی دودھ پینے کی حالت ہی میں انتقال کر گئے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت پر
چیخ و چلائے بغیر، نوحہ کیے بغیر صرف رونا، اشک بہانا یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ میت پر غم کھانے کا جواز بشرط کہ ایسے کلام سے بچا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا اور اسے سر تسلیم خم کر لینا۔ چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب طلب کرنا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔